کبھی ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دو دوستو، مسلمان دیش پریم کی وجہ سے صبر کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان اگر نینترن سے باہر ہو جائے تو ہندوستان میں جنگ کا ماحول ہو جائے گا۔ مولانا توقیر رجا۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا۔ اب ایک بند سنیے گا صاحب، کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے۔ پچھلے دنوں بھارت پاکستان کا میچ تھا، تو کسی نے مجھے ان باکس میں میسج بھیجا کہ عمران صاحب آپ تو ان کی طرف ہوں گے کیونکہ آپ کا تو نام بھی عمران ہے۔ یہ وہ تانا ہے جو ہمیں آپ کو ہر صبح ہر شام سننا پڑتا ہے، کرکٹ کا میچ ہو تو خاص طور سے۔ میں نے جواب میں کچھ لکھا نہیں، بس ایک تصویر بھیجی، ایک تصویر جس میں حج کرنے گیا ہوا ایک شخص خانہ کعبہ کے سامنے ایک ترنگا لے کر کے کھڑا ہے۔ میں نے وہ تصویر پلٹ کے جواب میں بھیجی اور صرف اتنا لکھا کہ ہم سے وطن پرستی کا ثبوت مانگنے والے میرے بھائی، ہم نے تو ایسی جگہ پہ ترنگا پھہرایا ہے جہاں قدم رکھنے کی تمہاری حیثیت بھی نہیں ہے۔ تو یہ مصرع پڑھتا ہوں صاحب، کیا کہنے، کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے۔ تیار رہنا ناندیڑ والوں، اب تک کی سب سے بڑی تالی بجنی چاہیے چوتھے مصرے پہ۔ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے۔ میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میرے ایمان کی عقیدت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھ۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت علی و حمزہ ان کو اٹھا کر اپنی جماعت میں واپس لائے، مگر یہ اس کاری زخم سے جاں برنا ہو سکے اور صرف 3 دن زندہ رہ کر واپس ہوتے ہوئے صفرا مقام پر راہی ملک بقا ہو گئے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ قریشی جوان مردوں کا قتل ہونا تھا کہ لشکر کفار کے دلوں میں خون ریزی کا جوش پیدا ہو گیا۔ ادھر ابو جہل للکار کر اے دلیران مکہ کی جماعت، اتبا و شیبہ اور ولید کے مارے جانے سے پریشان اور بزدل نہ ہو جانا۔ قسم ہے لات و عزی کی کہ انہوں نے لڑنے میں جلدی کی اور قتل از وقت آگے بڑھ گئے۔ یاد رکھو کہ جب تک ہم اپنے دشمنوں کو رسی میں نہ باندھ لیں گے مگر واپس نہ ہوں گے، اس لیے اب جہاں تک ہو سکے ان کو قید کرنے کی کوشش کرو اور فوری حملہ میں سب کو اپنے اونٹوں کی رسیوں میں جکڑ لو۔ پھر وطن پہنچ کر ان کو مزہ چکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ نئے خیالات لا کر کنبہ اور برادری میں تفریق ڈالنا کیسا کام ہے۔ چنانچہ قریش تیروں کی طرح آگے بڑھے اور گھمسان لڑائی شروع ہو گئی۔ ادھر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جنگ کا حکم دیا اور یوں تفریق فرمائی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ آج ان کافروں پر جو شخص بھی نیت ثواب حملہ کرے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ پس بے نام خدا آگے بڑھو اور تلواروں کے جوہر دکھاؤ۔ اس کے بعد آپ اپنے عرش میں متوجہ بے دعا ہوئے اور ریت کی ایک مٹھی خاک لے کر لشکر کفار کی طرف رخ کیا اور شاہد الوجوہ کہہ کر اس میں پھونک مار دی۔ معجزہ نما مٹی کی خاک بے حکم خدا یہاں سے نکلی تو تیر کی طرح دشمنوں تک پہنچی اور ذرات منتشر ہو کر اتنے پھیلے کہ کفار
مکہ کی کوئی آنکھ نہ بچی جس میں داخل نہ ہوئے۔ وہ لوگ تو آنکھیں ملنے میں مشغول ہوئے اور مسلمانوں نے اپنے کام بنا لیا کہ جس کو پکڑ سکے اس کو قید کیا اور جس پر قدرت پائی کاٹ کاٹ کر زمین پر ڈال دیے۔ امیہ بن خلف جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا زمانہ جاہلیت میں رفیق تھا، بادشاہ نخواستہ جنگ میں شریک ہوا تھا، اس لیے کہ اس کے جھکنے پر ابو جہل نے اس کو یوں طعنہ دیا تھا کہ عورتوں کی طرح سنگار کر کے گھر میں بیٹھ جا۔ امیہ کی غیرت اس لفظ کو سن کر نہ سکی اور ہر چند کے اس کا دل کھٹک رہا تھا کہ بدر میں جانا مبارک نہیں ہے، مگر مجبوراً اٹھا اور قوم کے ساتھ ہو لیا تھا۔ آج کھلے میدان میں جب دل کا اندیشہ نظر کے سامنے آیا تو بہت گھبرایا کہ نہ پائے رفتن نہ جائے مانند کسی طرح بات نہیں بنتی۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔